فرمایا معراج دی رات جب میں سفر کر رہا ہوں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو گزر ہویا اللہ دے نبی فرماتے نے میں دیکھا موسیٰ علیہ السلام نہ آرام فرما رہے نے نہ لیٹی ہوئے نے نہ سوتے ہوئے نے نہ بیٹھی ہوئے نے آقا فرماتے نے میں دیکھا اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر کھڑے نے اور نماز میں پڑھتے نے میرے قریب نے فرمایا بیت المقدس کے اندر میں گیا سارے نبی تشریف فرما رہے مسجد امامت سے میرے نبی کھڑے ہو گئے فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام انبیاء کی صف کے اندر کھڑے آوے گیا فرمایا قبر کے اندر نماز پڑھتے سن قیام کرتے سن کھڑے سن ایک نبیوں کی صف کے اندر میرے نبی امام نے سارے نبی پیچھے کھڑے دے رہے میں کیا کتنی مدت گزر گئی آنے میرے علم نہیں میں کیا میں دسنا کتنی مدت گزری حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس دنیا فانی گزاری دور کے تشریف لے گیا مدت گزری 2200 سال گزر گئے اور 2200 سال گزریا ہویا اس تو بعد نبی بھی ہوئے رسول بھی ہوئے عزت والا بھی ہوئے شان والا بھی ہوئے قبر کے اندر کھڑا نماز پڑھنے ہوئے پھر حضور کی ابتدا کے اندر پیچھے مقتدی بن کے بھی کھڑائے ہوئے کہ مقتدی نبی کا ایک مقام ہے اپنی قبر کے اندر نماز پڑھتا ہے پھر ذرا سوچ جس نبی کو رب نے امام بنایا ہے رب نے اس نبی کو کتنی اعلیٰ زندگی عطا فرمائی جے موسیٰ علیہ السلام قبر چ کھڑے نماز پڑھ رہے جے کھڑے نماز پڑھ اے مقتدی نے جے مقتدی نبی دا اے حال ہے امام نبی دی زندگی دا عالم کیسا ہوتا نہیں جی وہ زندگی آگے کی میں کہہ رب دی ذات نے محبوب دیاں شانہ بیان کر دیا ہویا بیان فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللہ فرما رہے عالمین نے واسطے رحمت بنا کے بھیجا ہے عالمین نے واسطے رحمت بنایا ہے تیرے تے میرے واسطے قائد ہے قبر کے اندر جو بندہ چلا جاوے کہ اسی حیات آساں دا کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے آساں دا حال کو نہیں واقف ہو سکتے وہ کی کفیت نہیں جان سکتے پر میرے محبوب علیہ السلام عالمین دے واسطے رحمت نے جڑے آئے نہیں انہاں دے واسطے رحمت نے کہ تم حضور دنیا دے تشریف نہیں لے آئے پچھلیاں قوماں جنگ لڑدیاں نے دعا کردیاں نے پروردگارا وہ جڑا آخری نبی آوے گا اس نبی کی عزت دا واسطے فتح عطا فرما دے اے حضور اس دنیا دے عالم دے اندر تشریف نہیں لے آئے عالمی ارواح دے اندر نے وہ تے میرے محبوب دے وسیلت نال دعا کی جا رہی ہے اللہ فتح عطا فرما رہا ہے تیرے تے میرے نال بعد دنیا دے اندر تشریف لے آئے عالم دنیا ہے اور دنیا دی سب دے اندر جتنیاں جماعتاں نے ساری جماعتاں تو پاک جماعت صحابہ دی جماعت ہے صحابہ دی جماعت دے اندر حضور جا رہے ہیں قبرستان دے وچ گزر ہویا حدیث بخان دا ذمہ دار میں ہاں میرے آقا نے سلام نے فرمایا او میرے غلاموں قبر والے عذاب ہو رہا ہے اور عالم ہو رہے اے عالم ہو رہے میرے آقا نے سلام فرماتے نے انہوں عذاب ہو رہا ہے میرے کریم نے عذاب کی وجہ بیان فرمائی پھر میرے کریم نے ایک سبز ٹہنی اور دو ٹکڑے کر کے ایک اس قبر سے نصب فرمایا ایک اس قبر سے نصب فرمایا نصب فرمان تو صحابہ نے پوچھا سونے ایدہ مطلب کی ہے میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں جد تک ہری رہے گی انہوں نے عذاب کے اندر تخفیف ہوئے دی وہ قبر کے اندر عالم قبر کے اندر حضور عالم دنیا کے اندر فائدہ قبر والے ہو رہا ہے کیوں کہ میرے رب نے فرمایا ارسلناک الا رحمتا للعالمین حضور اس عالم کے اندر ہون جیڑا گزر جا بھی وہ بھی ویلی فائدہ دیتے ہیں حضور قبر کے اندر بان والے لوگ فائدہ دیتے ہیں حضور عالم ارواح کے اندر دنیا دیوان والے لوگ فائدہ دیتے ہیں کیونکہ میرے پروردگار نے اپنے محبوب کو اس ناتا فرمائیاں نہیں جتنا
نشانہ لایا تھا تصور بھی نہیں کر سکتے. سنیے نا غیرت مند امام بولیا آپ فرماتے ہیں چمکتی تم سے پاتے تصور پانے والے. پڑھو گے میرا نام زندہ پڑھو. چمکتی تم سے پاتے تصور پانے والے. چمکتی تم سے پاتے تصور پانے والے. فرمایا
محبوب دے جسم دے اندر دوبارہ لٹا کے آ اے جان اٹھے دا کیوں جڑا بندہ دنیا تو جائے او دا جڑا منصب ہوئے اس منصب دے حساب نال اس درجے دے حساب نال روح رکھی جاندی ہے کائنات دے اندر رب دی ذات نے کوئی اور ایڈی مقام اعلیٰ مقام بنایا ہی نہیں جدا وجود مصطفیٰ ہے اور ساڈا عقیدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک جسد جس مٹی دے نال لگی ہویا وہ مٹی اللہ دے عرش تو میں اللہ ہے اور جنت دا کی مقام ہے جتھے میرے نبی دے قدم لگن وہ جنت دا ٹکڑا ہونا جتھے نبی دے قدم لگن وہ جنت دا ٹکڑا بن جاندہ ہے جی قدم والی جگہ جنت دا ٹکڑا ہے اللہ دے عرش نال وہ مٹی اللہ جسم دے کریم دا جسم لگیا پھر وہ اس کا مقام افضل ہو کیڑا سکتا ہے سبحان اللہ اللہ نے فرمایا یاد دی روح لے جا تے یاد دے جسم دے اندر رکھ دے یاد دے جسم دے اندر ساڈا عقیدہ من گھڑت نہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پاک فرمان دا مفہوم سنو میرے حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب دی ذات نے میں فضیلت والیاں دے فضیلت عطا فرمایا سبحان اللہ فضیلت والیاں دے فضیلت والیاں دے فضیلت عطا فرمائی اللہ نے فرمایا میں نے عزت والیاں دے عزت عطا فرمائی رب دی ذات نے میں شان والیاں دے اعلیٰ شان عطا فرمائی اللہ دی ذات نے میں اچھے کلمات عطا فرمائے اللہ دی ذات نے میں اچھے کلمات عطا فرمائے اللہ دی ذات نے میں روح عطا فرمایا اللہ دی ذات نے میں چھوٹے ٹکڑے زمین کے قدم رکھیا رب نے میرے قدم کی برکت نال میرے قدم کی برکت نال میرے قدم کی برکت نال ساری زمین کو پاک فرمایا حضور فرماتے نے میرے رب کی ذات نے میں روح عطا فرمایا جس نے چھوٹے ٹکڑے قدم رکھیا اور برکت نال رب کی ذات نے پوری زمین کو پاک فرمایا اور فرمایا جو کچھ کائنات کے اندر ہے ہر چیز سے واسطہ آپ نے میرے نبی بنایا اور رب کی ذات نے میرے خاتم النبی کا تاج بنا کے بھیجا ہے سبحان اللہ میرے تو بعد کوئی نبی میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا خدا را اپنے نوجوان بچیاں دی تربیت فرماؤ انہاں دسو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت زندگی دا حصہ ہے ضروری ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مننا کیویں جویں خدا نے دسیا ہے خدا نے کیویں مننا ہے جویں مصطفیٰ نے دسیا ہے کیونکہ جنازے اپنی کوئی بھی خواہش اپنا کوئی بھی زاویہ انہاں ذاتاں تے نہیں رکھنا جدوں نبی دی گل آوے کوئی ہلکا جملہ نہ بولیا جاوے اعلیٰ جملے بولو جڑی شان میرے پروردگار نے عطا فرمائی مولوی آکھیا اے نبی کچھ دے بھی سکدے اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے جو میرا نبی عطا فرماوے دل لو جیدے جو نبی روکے روکے جاوے آجے کہ میں کام میرا دلانے میں آتا کہ تمہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گہرے سکان انہیں جانا بس انہیں جانا آج من زندگی کے اندر من روٹتا ہوئے کہ رہ جائے بس ادب ادب بابا رضویانہ نصیحت ان منوں تے بس انے واہ زاویہ رکھیا یا سوچ رکھی کہ میرا خیال ہے میری سوچ ہے تیری سوچ تے لعنت رب دی ذات نے محبوب نے وہ شانہ عطا فرمائیاں نے پورا قرآن میرے محبوب کی سنا سنی بیان رب دا قرآن پڑھ جو رب نے دسیا چونکہ چنانچہ نہ سوچ جو رب نے دسیا نبی نو ایمان اللہ رب العزت بارگاہ کے دعا ہے رب العالمین آقا علیہ السلام دی نال محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے و ما توفیق